السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کے حوالے سے ہم آج حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں مفتی ارشاد احمد حقانی صاحب۔ ان سے ہم شعبان کے حوالے سے چند سوالات کریں گے اور رہنمائی لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت، یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی ارشادات یا قرآن مجید کے حوالے سے اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ ماشاء اللہ، مفتی نجم الحسن صاحب نے آج اپنا وقت نکالا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ پہلی بات، شعبان المعظم کی جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو یہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا تو دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اما سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما رأیتہ فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی کثرت سے روزے کسی مہینے میں نہیں رکھتے دیکھا جتنی زیادہ روزے آپ رمضان میں رکھتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الصوم افضل، رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزے افضل ہیں؟ ترمذی شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم و شعبان لتعظیم رمضان، کہ رمضان کی عظمت کے پیش نظر شعبان کے روزے رکھنا نفلی روزوں میں افضل روزے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ رمضان کی عظمت کے پیش نظر شعبان کے دن گنا کرو، یعنی ان کی تاریخیں یاد رکھا کرو۔ اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب 15 دن باقی رہ جائیں شعبان کے تو پھر روزے رکھنا بند کر دو، یعنی یہ نہ ہو کہ پھر تم نفلی روزے رکھتے رکھتے کہیں تم سے فرض رمضان کے نہ چھوٹ جائیں۔ تو اس لیے شعبان افضل مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ، روزے کے حوالے سے آپ نے بات کی، تو اس مہینے میں یوم الشک کے روزے کے بارے میں کیا ہے حکم ہے؟ یوم الشک کا جو روزہ ہے عام طور پر لوگ رکھتے ہیں، اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب 15 دن باقی رہ جائیں تو اب اس کے بعد کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کا معمول ہو، جس طرح سنتیں ہیں روزہ رکھنا، اگر وہ آخری ایام میں آ جائیں تو اس کے بارے میں پھر وہ یوم الشک میں آئے گا یا وہ اپنے مسنون اعمال کے مطابق وہ روزہ رکھے؟ جی ہاں، اگر اس ایک آدمی کا معمول ہے کہ خاص دنوں میں روزہ رکھنے کا اور وہ شعبان کے آخری دنوں میں آ جائیں اور اس کو یقین ہو کہ میری صحت پر ان سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ شعبان کے اندر شب برات ایک رات آتی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ شب برات کسے کہتے ہیں؟ اس کا شب برات فارسی کے 2 لفظ ہیں، شب کا معنی رات، برات کا معنی چھٹکارے کی، لیکن ہم نے اس کو شب بارات بنا دیا ہے، شب برات نہیں بنایا۔ یہ ہمارے لیے چھٹکارے کی رات تب بنے گی جب ہم اس کے اندر اللہ سے معافی مانگیں گے، عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ ترمذی شریف اور ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر اترتی ہے اور بنو کلب کے بکریوں کے اوپر جتنے بھی بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتی ہے۔ اس لیے الترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا اللیالی الخمس فقد وجبت لہ الجنہ، جو آدمی 5 راتوں کو جاگ کر عبادت سے زندہ کرے گا ان راتوں کو، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ان میں سے ایک رات یہی شب برات ہے، 15 شعبان کی رات ہے۔ تو یہ بخشش کی رات ہے، توبہ کی رات ہے۔ انسان اس کے اندر جتنی زیادہ اعمال ہو سکتا ہے اس کو اعمال کو کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک آسان طریقہ ہے، اگر آپ سب دوست یاد کر لیں تو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ جب 14 شعبان کا دن ہو، آپ نیت کر لیں کہ میں مغرب کی نماز کو مسجد کے اندر پہنچ جاؤں گا، تو مغرب کی اذان سے پہلے پہلے آپ مسجد پہنچ جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکاف کی نیت کر لیں عشاء کی نماز تک۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مغرب سے عشاء تک اعتکاف بیٹھتا ہے
اور اس دوران کس سے بات چیت نہیں کرتا تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایک جنت میں عالی شان محل بنا دیتے ہیں۔ جب مغرب کی نماز پڑھ لے اس کے بعد 6 رکعت اوابین کی نیت سے نوافل پڑھ لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اوابین کی 6 رکعت پڑھتا ہے اللہ رب العزت 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تلاوت وغیرہ کرتا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، کس سے بات چیت نہ کرے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، سنت نوافل پڑھ لے، اس کے بعد 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ شاید تہجد کے وقت وہ نہ ادا کر سکے، تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ اس کے بعد وہ صلاۃ التسبیح پڑھ لے۔ صلاۃ التسبیح کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 6 قسم کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ہر رکعت کے اندر ایک تسبیح ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 75 دفعہ ایک رکعت کے اندر پڑھے۔ پہلے جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نیت کر کے ہاتھ باندھیں گے سبحانک اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمے پڑھیں گے، پھر فاتحہ اور سورت پڑھ کر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع کے اندر 10 بار پڑھیں گے تسبیح کر کے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 بار پڑھیں گے، پھر سجدے کے اندر 10 بار پڑھیں گے، پھر سجدے سے کھڑے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے 10 بار پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں بھی 10 بار پڑھیں گے۔ تو یہ 75 دفعہ صلاۃ التسبیح ایک رکعت کے اندر 75 دفعہ یہ کلمے پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ گھر چلے جائیں، اپنے بچوں کو اٹھائیں، بیوی بہنوں کو اٹھائیں، ان کو تیار کریں، عبادت کریں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفار درود شریف کی تسبیح پڑھ کر۔ اس کے بعد اگر طبیعت میں چستی ہو تو مزید عبادت کریں، نہ ہو تو پھر سو جائیں۔ صبح تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، شب برات کے موقع پہ لوگ عبادات کا خاص اہتمام کرتے ہیں، اس میں اجتماعی عبادات بھی کرتے ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ اجتماعی عبادت جس طرح آپ نے صلاۃ التسبیح کا ذکر کیا، صلاۃ التسبیح کچھ لوگ اس کو اجتماعی شکل میں ادا کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ عام طور پر لوگ صلاۃ التسبیح کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نوافل جتنی عبادتیں ہیں وہ اکیلی ہی پڑھنی ہوتی ہیں، انسان کسی کے لیے اذیت کا سبب نہ بنے، زور بلند آواز سے ذکر و اذکار نہ کرے، سپیکر نہ چلائے کہ بیمار آدمی کے اس میں خلل ہو، یا کوئی مخصوص عبادت جس طرح کی جاتی ہے کہ جی 4 رکعتیں پڑھیں، ایک رکعت کے اندر فلاں صورت اتنی مرتبہ، دوسری رکعت کے اندر فلاں صورت اتنی مرتبہ۔ اس رات کی کوئی خاص عبادت شریعت میں متعین نہیں ہے۔ آپ اپنی مرضی سے بغیر دوسرے کو تکلیف دیے، بغیر اپنے آپ کو تکلیف دیے آپ اپنی عبادت کریں، اللہ سے استغفار کریں، معافی مانگیں۔ صاحب ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے 15 شعبان کو لوگ قبرستان کی طرف جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی 15 شعبان کی رات جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا تو میں تلاش کرتی ہوئی گئی تو آپ قبرستان جنت البقیع کے اندر موجود تھے، لیکن آپ نے کسی صحابی کو ساتھ نہیں لیا، کوئی چراغا نہیں کیا، کوئی میلہ نہیں کیا، کوئی اکٹھ نہیں کیا۔ تو اگر کوئی آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، اور یہ ہے بھی ایک مرتبہ کا واقعہ، ہر سال بھی نہیں گئے، اگر کوئی ایک شب برات ایک سال کے اندر کوئی اکیلا آدمی چلا جاتا ہے یا 2 ساتھی چلے جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، چلے جانا چاہیے۔ احمد صاحب یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شب برات کے موقع پہ موت و حیات کے اور رزق تقسیم ہوتے ہیں، اس کے فیصلے نامہ اعمال فرشتوں کی فہرستیں فرشتوں کو دے دی جاتی ہیں، اس کے بارے میں جی اس کے اندر روایات میں آتا ہے کہ اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے شروع کیے تو آپ سے حضرت اسامہ نے سوال کیا تھا کہ یہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میرے پیش ہوتے ہیں اور ہر انسان کے پیش ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ میرے جب اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور اس رات کے اندر خاص طور پر اس کی فضیلت یہ ہے
کہ ویسے تو موت، حیات، پیدائش ہر چیز لکھی ہوئی پہلے ہوتی ہے لوح محفوظ میں، لیکن وہ لکھی ہوئی چیزیں سال بھر کی ان فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں. موت جن کی آنی ہوتی ہے وہ موت والے فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں، جن کو رزق دینا ہوتا ہے وہ رزق والے فرشتے کے حوالے کی جاتی ہیں. اس لیے اس رات کی خاص اہمیت ہے. ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب، اس رات چونکہ بخشش کی رات ہوتی ہے جس طرح آپ نے فرمایا، تو کیا اس رات میں ایسے بھی افراد حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے جن کی بخشش نہ ہوتی ہو؟ بالکل، یہ بہت فضیلت والی رات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ بدبخت بد نصیب ایسے بھی ہیں جو ان رات بخشش والی راتوں میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی. ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو مشرک ہو، اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر کسی اور کو شریک سمجھتا ہو. دوسرا آدمی وہ ہے جو کسی سے کینہ رکھے. کینہ اسے کہتے ہیں کسی پر انگلی نہ اٹھا سکو، اس سے بدلہ نہ لے سکو، لیکن دل کے اندر اس کے بارے میں کوڑتے رہو. یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور تیسرا گناہ قطع تعلقی والا ہے. اور چوتھا گناہ شراب پینا ہے. پانچواں گناہ والدین کی نافرمانی ہے. چھٹا گناہ اپنی شلوار یا چادر سے ٹخنوں کو چھپانا ہے. یہ گناہ گار ایسے ہیں جب تک ان گناہوں سے توبہ کر کے اس راتوں میں عبادت نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ان جرائم کے اندر ملوث ہے، پہلے وہ ان گناہوں سے توبہ کرے پھر وہ عبادت کرے. شب برات کے موقع پہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی بدعات ہیں وہ پائی جاتی ہیں. وہ کون کون سی بدعات ہیں اس کی وضاحت فرمائیں، اور پھر ان بدعات سے چھٹکارے کا کیا طریقہ کار ہے کہ ہمارا معاشرہ ان بدعات سے اپنے آپ کو بچا لے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طریقہ میں نے بتایا کہ مغرب کو آئے، اعتکاف کی نیت کرے، جنت میں محل بن جاتا ہے. الصلاۃ الاوابین پڑھے، 12 سال کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھے، پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. اپنے گھر والوں کو جگائے، اس سے عبادت کا شوق. یہ ہے اصل طریقہ عبادت کا. آج کل بعض لوگوں نے حلوے مانڈے پکانا شروع کر دیے، دیگیں چڑھانا شروع کر دیں، جلسے کرنا شروع کر دیے، اسپیکر پر نعتیں اور اس قسم کی چیزیں لگانا شروع کر دیں کہ بیمار آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اور میلے لگا کر قبرستان چلے جانا شروع کر دیتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو وہ حلوے پکانے کے اندر، کھانے کے اندر، پینے کے اندر، لہو و لعب کے اندر، اور یہ چراغاں کیا جاتا ہے اور پٹاخے بجائے جاتے ہیں، اس کے اندر مصروف رہ کر وہ اپنی اصلی عبادت کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں. اس لیے ان باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے. مطلب آخری سوال میرا یہ ہے، شب برات کے موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میسج چل پڑتا ہے معافی نامے کا، آپ مجھے معاف کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. اس موقع پہ اس کی کیا؟ میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ عام طور پر جس سے کوئی ناراضگی ہو یا جو آدمی ہم پر ناراض ہے اس سے جا کر معافی مانگنی چاہیے. اپنی فیس بک پر ڈال لینے سے، موبائل میں ڈال لینے سے، یا کسی کے پاس میسج بھی عام طور پر ایسے آدمی کو نہیں بھیجا جاتا جس سے کوئی ناراضگی ہو، وہ بھی ایسے آدمی کو بھیجا جاتا ہے جس سے کوئی ناراضگی نہ ہو. تو اس لیے قطع تعلقی والے کی بخشش نہیں ہوتی. جو آدمی ناراض ہے، رشتہ داروں کو اس نے ناراض کیا ہوا ہے، والدین ناراض ہیں، تو اس رات سے پہلے وہ چلے جانا چاہیے، اس کو معافی مانگنی چاہیے. اور یہ میسج والی یہ بیہودہ حرکتیں ہیں. جس طرح عام طور پر لیلۃ القدر والی رات، رمضان سے پہلے یہ میسج چلتا ہے کہ جو آدمی اس مہینے کی خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت واجب ہے فلاں، یہ ساری چیزیں غیر مستند یافتہ ہیں، بالکل بے سند باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں. ان باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے اصلی اور حقیقی طریقہ اختیار کرتے ہوئے عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادت قبول فرمائے. آخری بات، ایک عام طور پر روزے کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ ہے یا نہیں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ایک روایت ہے، اس کے اندر روزے کا تذکرہ بھی ہے لیکن ہے وہ ضعیف. اگر کسی آدمی کا معمول ہے وہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15، تو وہ اس لحاظ سے رکھ لے. تو لیکن خاص کوئی شب برات کے لحاظ سے 15 شعبان کا روزہ شریعت میں متعین نہیں ہے. اس کو مستحب درجے میں کہہ سکتے ہیں؟ کسی حساب سے بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک ضعیف روایت سے کسی چیز کا استحباب ثابت نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. جزاک اللہ. ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.